بہت سی میٹنگز ہوتی رہیں اسلام آباد میں علماء کرام کی طرف سے، لیکن حالات کچھ ایسے بن گئے تھے کہ جس کی وجہ سے کوئی باقاعدہ نشست کی کوئی ترتیب نہیں بن سکی۔ اب الحمدللہ کچھ پہلے سے حالات چونکہ بہتر ہیں، اس لیے خیال ہوا کہ علماء کرام کی ایک نشست کر لی جائے، کیونکہ باتیں بہت ساری گردش کر رہی ہیں اور ان باتوں میں بہت عجیب عجیب باتیں بھی ہیں، اور ایسی کہ جس کا حقیقت سے دور دور تک واسطہ نہیں ہے۔ اس لیے اس بات کی ضرورت محسوس کی گئی، اگرچہ فردن تو بہت سارے حضرات سے بات ہوتی رہی، لیکن باقاعدہ کوئی نشست نہیں ہو سکی۔ ترتیب یہ ہوگی کہ میں تھوڑی سی بات کر لیتا ہوں 10 منٹ کی، اور اس کے بعد مولانا عبدالعزیز صاحب بیان کریں گے، اس کے بعد عشاء کی نماز ہوگی، عشاء کے بعد کھانے کا اہتمام ہے، اور اس کے بعد پھر ایک نشست کریں گے کہ جس میں سوال و جواب جو ہوں گے وہ آپ حضرات سوال و جواب کر سکتے ہیں۔ جو سوال و جواب مجھ سے کرنے ہوں گے میں ان کے جواب دوں گا، جو مجھ سے متعلق ہوں گے، جو مولانا سے ہوں گے اس کا جواب مولانا دیں گے۔ یہ جو مساجد کا مسئلہ ہے یہ کافی عرصے سے چل رہا ہے، اور مساجد کے بارے میں ہماری جو میٹنگز ہیں، جب مسجدیں گرتی گئیں ہماری میٹنگز ہوتی رہی، اخبارات میں آتا رہا، اس میں بہت سارے اتار چڑھاؤ بھی آئے، اور کئی جگہوں پہ ایسے واقعات بھی ہوئے کہ جہاں پہ شدید ٹینشن کی بات ہو گئی تھی۔ مثلا مسجد الصفا I-83 کا ایک دفعہ مسئلہ ہوا تو مجھے یاد ہے کہ وہاں پہ مسجد کو جب گرانے کی بات گرا رہے تھے انفورسمنٹ والے، تو مجھے ٹیلی فون آیا، میں جامعہ فریدیہ میں تھا، تو میں اس وقت میرے ساتھ کوئی 4 لڑکے تھے جو گاڑی میں میرے ساتھ بیٹھ سکے، ان کو لے کے وہاں پہنچا تو میں نے دیکھا کہ انفورسمنٹ کا ایک آدمی ایک بہت بڑا ہتھوڑا لے کے ممبر رسول کو ہتھوڑے مار رہا ہے۔ وہ کیفیت ایسی تھی کہ اگرچہ مجھے اس طرح غصہ تو نہیں آتا، لیکن اس دن میری کیفیت بھی کچھ تبدیل ہو گئی، اور میں نے جاتے ہی وہاں پہ انفورسمنٹ والے بھی تھے، پولیس کے لوگ بھی تھے، میں نے جاتے ہی اس جو بندہ جو ہتھوڑا مار رہا تھا ممبر پہ، اس کو میں نے گریبان سے پکڑ کے کھینچ لیا، اور اس کے بعد میں نے اس کو کہا کہ تم یہ کیا کرتے ہو، کیا غضب کر رہے ہو، کیا ظلم کر رہے ہو؟ اس نے کہا جی اوپر والوں کا آرڈر ہے۔ میں نے کوئی اس کو سخت بات کہی تو وہ سخت بات ایسی تھی کہ جو سب کو لگی۔ میں نے ایسی بات کہہ دی کہ میں نے کہا اوپر والے اگر تمہیں کوئی اور کام کا کہیں، اپنی ماں کے ساتھ کوئی برے کا کہیں تو تم وہ کرو گے؟ تو یہ بات سب کو بری لگی، وہاں جو حضرات کھڑے تھے، بات بھی سخت تھی، لیکن میری چونکہ کیفیت ایسی تھی کہ میں نے یہ بات میرے منہ سے نکلی۔ بہرحال وہاں جو انفورسمنٹ تھے، پولیس والے آئے تو، لیکن میں نے اس وقت میرے پاس جو ہے وہ گن تھی اپنی، تو میں نے اس وقت ان سے کہا کہ میرے سامنے نظروں سے دور ہو جائیں ورنہ آج یہاں خون ہو جائے گا۔ بہت سخت غصے کی کیفیت میں تھی، اور انہوں نے بھی اندازہ کر لیا، انہوں نے کہا کہ بھائی صاحب آپ تو اس طرح بات نہیں کرتے ہیں، آج کس طرح کیا ہو گیا آپ؟ لیکن بہرحال اس میرے غصے سے یہ ہوا کہ سارے انفورسمنٹ والے بھی چلے گئے، پولیس والوں کو میں نے کہا میری نظروں سے دور ہو جائیں ورنہ آج یہاں خون ہو جائے گا۔ اگرچہ میرے ساتھ 4 لڑکے تھے، لیکن میرے بس تھا کہ اب پھر میں گولی چلا دوں گا، کیونکہ ممبر کو اور محراب کو میں ہتھوڑا چلتے ہوئے نہیں دیکھ سکتا۔ بہرحال ان کو یہ بات سمجھ آئی، انہوں نے فورس بھی پیچھے ہٹا لی اور وہ وہاں سے چلے گئے۔ اس دن تو وہ مسجد بچ گئی، لیکن بعد میں ایک دن اچانک انہوں نے مسجد گرا دی۔ اسی طریقے سے مسجد سیدنا ابن عباس کو گرایا گیا، آج سے کوئی میرا خیال ہے 4 مہینے پہلے، اور اس مسجد کے اندر قرآن مجید تک جو ہیں وہ ابھی بھی دفن ہے، قرآن مجید اس میں ابھی بھی دفن ہے۔ بہت سارے نکالے ہیں، 2-3 حضرات ہمارے علماء کرام گواہ ہیں جنہوں نے جا کے نالے میں سے قرآن مجید نکالے ہیں، اور انہی دنوں میں میری اس سلسلے میں بات ہوئی تھی ڈپٹی کمشنر سے، تو ٹیلی فون پر میری بات ہو رہی تھی، تو میں نے ان کو یاد دلایا کہ آپ کو یاد ہے کہ آپ نے یہ کام بھی کیا ہے؟ تو انہوں نے کہا کہ جی مجھے یاد ہے، لیکن ہمیں جلدی تھی،
ہم قرآن مجید نکالنے کی ہمارے پاس نہیں تھی، کہ اس لیے کہ ہمیں یہ تھا کہ فوری کارروائی کرنی ہے ورنہ لوگ پہنچ جائیں گے. تو انہوں نے مجھے کہا کہ ہمیں اللہ معاف کرے گا. میں نے کہا اللہ نہیں معاف کرے گا. اللہ تعالیٰ کیوں معاف کرے گا؟ کہ آپ قرآن مجید کے ساتھ یہ سلوک کریں، مسجد کے ساتھ یہ سلوک کریں، اللہ تعالیٰ آپ کو معاف کرے گا؟ اللہ قطعاً معاف نہیں کرے گا. اور وہی ہوا کہ چونکہ ٹینشن بڑھتی جا رہی تھی، اللہ تعالیٰ بعض اوقات یہ جو مسجدیں گرتی گئی، مسجد امیر حمزہ اگرچہ بہت چھوٹی سی ہے، ایک کمرے کی مسجد تھی، بہرحال بڑی بڑی مسجدیں گری اور بڑی زیادتیاں بہت زیادہ ہوئی، لیکن مسجد امیر حمزہ کے بعد طالبان نے ایک قدم اٹھایا، اس کے بعد ایک یعنی ٹینشن کی فضا بن گئی. اس کے اندر جو ابتدائی جو بات ہے وہ یہ ہے کہ شروع سے ہی حکومت نے جو ایک رویہ اختیار کیا، وہ رویہ ایک ایسا رویہ تھا کہ جسے کہہ لیں کہ توجہ فرمائیں، یعنی انہوں نے یہ رویہ اختیار کیا کہ بس تہس نہس کر دیں گے، آپ لوگوں کو تہس نہس کر دیں گے. اور شروع سے ہی جب یہ رویہ رکھا تو ابتدا میں انہوں نے جو ہے ہمارے یہاں کے کچھ حضرات کو جو ہے اس پہ دباؤ ڈالا بلا کے، اور ہمارے حضرات نے اپنی طرف سے اچھے ہی اس سے کیا ہوگا، ان کی مطلب ہے ہمیں اس پر کوئی شک نہیں ہے، لیکن بہرحال ایک ایسا دباؤ ڈالا گیا کہ اس دباؤ کا جو اثر تھا وہ بار بار مولانا عبدالعزیز صاحب پر دباؤ ڈالتے رہے. یعنی جو بھی حضرات کی طرف سے کوئی بات آئی تو وہ یہی آئی کہ لائبریری چھوڑ دیں، یعنی مسلسل ایک تسلسل کے ساتھ لائبریری 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 کو تو کہا جاتا رہا. اس میں حکومت کے حضرات تھے، کچھ اس میں اپنے بھی شامل ہو گئے، تھوڑے سے کچھ حضرات، لیکن لائبریری کے اوپر تو زور تھا کہ لائبریری جو ہے وہ چھوڑ دی جائے، جبکہ مساجد کا ذکر ہی نہیں آ رہا تھا. اور یہ بات میں نے کئی دفعہ کہی، ابھی چند دن پہلے بھی کچھ حضرات آئے تھے، میں نے ان سے کہا کہ لائبریری مقدس نہیں ہے، لائبریری کا کوئی تقدس نہیں ہے، مساجد جو ہیں وہ مقدس ہیں، ان کے آداب ہیں، ان کے احکام ہیں. اس لیے بار بار لائبریری کی بات تو کی جا رہی ہے اور مساجد کی بات ہی نہیں کی جا رہی. یہ بات اس وجہ سے خراب ہو رہی ہے اور مسلسل ایک یہ کہا جا رہا ہے کہ ختم کر دیں گے، تباہ و برباد کر دیں گے. یہ بالکل یوں سمجھیں کہ ایسی صورت تھی کہ جو بش نے مشرف کو کہا کہ ہم تمہیں سٹون ایج میں لے جائیں گے، پتھر کے دور میں دھکیل دیے جاؤ گے، ختم کر دیے جاؤ گے. تو مشرف نے یو ٹرن لے لیا ایک دم. ہم سب نے کہا کہ اس کا یو ٹرن جو ہے وہ غلط، یعنی طاقت کے سامنے جھکنا جو ہے وہ غلط. اگر اس کا طاقت کے سامنے جھکنا غلط تھا تو پھر ہمارا طاقت کے سامنے جھکنا کیوں صحیح ہو جائے گا؟ یہ بڑی بنیادی بات ہے. بہرحال اس کے اندر مطلب ہے کہ ایسی چیزیں ہوئیں کہ یعنی پریشر آیا. مثلا مولانا کو میرا خیال ہے دوسرا دن تھا، یہ فون آیا کہ اپنے کچھ حضرات کی ڈی سی کے ساتھ بیٹھے ہوئے تھے کہ جی مولانا ان کی فورسز تیار ہیں، 20 منٹ کے اندر فورسز آ رہی ہیں، آپ خالی کرتے ہیں یا نہیں کرتے ہیں؟ آپ ایک بات بتا دیں. یہ ہم سے پوچھ رہے ہیں کہ یہ خالی کرتے ہیں یا نہیں کرتے ہیں. تو مولانا نے کہا کہ ٹھیک ہے نہیں کرتے ہیں، آ جائیں پھر، اگر ایسی بات ہے تو آ جائیے. لیکن یقیناً انہوں نے نہیں آنا تھا، کیونکہ یہ کوئی آسان بات تو نہیں تھی ایسی کہ فورسز آ جائیں گی، کوئی یہ مذاق تو نہیں ہے کہ فورسز آ جائیں گی. بہرحال اس کے بعد ایک تسلسل کے ساتھ ایک دباؤ کا وہ جو ہے وہ بڑھتا گیا. اس دباؤ کے دوران میں بہت سارے لوگ جو ہیں وہ آتے رہے. اعجاز الحق صاحب بھی تشریف لائے. اعجاز الحق صاحب نے جو ہے پہلے دن جب آئے تو میں نے ان سے یہی بات کی کہ دیکھیں دو بنیادی باتیں ہیں کہ ایک تو الزام نہیں لگانا، الزامات کی بات نہیں ہوگی، اور دوسری بات یہ کہ دھمکی نہیں ہوگی. اگر یہ بات آپ کو قبول ہے تو ہم آگے چلتے ہیں، اگر یہ قبول نہیں ہے تو ہم آگے نہیں چل سکتے. دھمکی سے بات نہیں ہوگی. انہوں نے کہا یہ بہت مناسب بات ہے. پھر چلتے چلتے جب دیکھا کہ کچھ چیز نہیں ہو رہی تو انہوں نے مجھ سے پھر یہ کہا کہ اگر میں یہاں سے چلا جاؤں گا بات ختم ہو جائے گی تو پھر 111 بریگیڈ آ جائے گی. میں نے اس وقت ان سے کہا کہ اس سے پہلے بھی کیا اس طرح کے مسائل 111 بریگیڈ نے کیے ہیں جو اب کریں گے؟ کیا پہلے جو اسٹوڈنٹس ہیں، یونیورسٹیز کے اسٹوڈنٹس نے پتہ نہیں کیا کچھ کیا، انہوں نے جو ہے عمارتیں جلا دیں، بسیں جلا دیں، اور امریکن ایمبیسی جلا دی تھی جس کے حکومت نے 21 کروڑ روپے دیے تھے. اس وقت تو 111 بریگیڈ نہیں آئی.
تو کیا یہاں کوئی خاص قسم کے اسٹوڈنٹس ہیں جن کے ساتھ کوئی معاملہ ہے؟ انہوں نے کہا کہ میں تو آپ کو ایک بات کہہ رہا ہوں، بہرحال جب میرے ہاتھ سے نکل جائے گی تو پھر انہی کے ہاتھ پہ ہوگی، پھر وہ جس طریقے سے کریں۔ مقصد یہ ہے کہ ان کی طرف سے بھی پھر وہی فورس کی بات ہوئی۔ اب اس کے اندر ایک چیز جو ہوئی، جو میں اپنے یعنی تجزیہ کرتا ہوں، کہ میں ایک چیز بالکل واضح کر دوں کہ اس میں قطعاً یعنی اس سے ممکن ہے کہ کوئی حضرات تاثر لیں کہ کسی بزرگ کے بارے میں کوئی ایسی بات کرنا چاہتا ہوں کہ ان کے اوپر ہمیں کوئی شک ہے یا کوئی ایسی چیز یا ان پہ ہم کوئی الزام ہے، ایسی بات نہیں ہے۔ حقیقت یہ ہے کہ آپ حضرات بخوبی جانتے ہیں کہ بہت ساری میٹنگز ہوتی رہیں اور بہت ساری میٹنگز میں یعنی بہت کچھ کہا جاتا رہا، مولانا کے بارے میں بھی، میرے بارے میں بھی، لیکن ہم خاموشی سے سنتے رہے ہیں اور ابھی بھی سن رہے ہیں، ہم ابھی بھی آگے بھی سنیں گے۔ ہم سے کسی نے بات کی تو ہم نے کہا ٹھیک ہے، اللہ تعالیٰ جزائے خیر دے، کیونکہ ہر ایک نے اپنا اپنا جواب دینا ہے، اصل حساب تو آگے ہوگا نا، یہاں تو کوئی حساب نہیں ہے، اصل آگے حساب ہوگا۔ تو ایک چیز جو اس میں غلط ہوئی، جو میں سمجھتا ہوں تجزیہ کرتے ہوئے، وہ یہ کہ یہاں ہمارے کچھ حضرات نے اس مسئلے کو اتنا زیادہ ایشو بنایا، حکومت نے تو بنایا ہی، انہوں نے تو بنانا ہی تھا، ان سے اور توقع کی جا سکتی ہے، لیکن ہمارے کچھ حضرات نے ایسا ایشو بنایا کہ اس مسئلے کو وفاق تک لے گئے، وفاق سے پھر آگے بزرگوں تک لے گئے، اور اس کے بعد بزرگوں کو یہاں پہ لے آئے، جب پہلی دفعہ تشریف لائے۔ اس کے اندر جو میں سمجھتا ہوں جو ایک یعنی ٹیکنیکل غلطی ہوئی، وہ یہ ہوئی کہ یہ ایسے ہی ہے کہ جیسے آپ کا کوئی مسئلہ ہو اور میں آپ کے پاس آؤں کوئی ایشو پہ اور میں آپ کو کہوں کہ آپ مجھے ثالث مان لیں، اور آپ مجھے جواب دے دیں کہ میں آپ کو ثالث نہیں مانتا، تو شرعاً، اخلاقاً، قانوناً مجھے یہ حق نہیں ہے کہ میں اس پہ ناراض بھی ہوں، مجھے ناراض نہیں ہونا چاہیے کہ آپ نہیں مان رہے، آپ کی مرضی ہے۔ لیکن یہاں ایسا ہوا کہ مولانا کے پاس آئے، کافی بحث کے بعد مولانا نے کہا کہ میں اس مسئلے میں مجھے چھوڑ دیجئے، آپ دعا کیجئے، اللہ تعالیٰ انشاءاللہ بہتری کریں گے۔ غلطی یہ ہوئی کہ یہاں سے جب حضرات گئے وہاں جا کے شیرپاؤ کے پاس ایک معاہدہ کر لیا۔ میرے خیال میں ٹیکنیکلی یہ معاہدہ جو ہے یہ ٹھیک نہیں تھا، اس لیے کہ مولانا صاحب نے انہوں نے کہا تھا کہ آپ ہمارے اوپر چھوڑ دیں، مولانا نے کہا میں نہیں چھوڑتا۔ اب اس پہ بحث میں نہیں پڑتا کہ یہ مولانا نے ٹھیک کیا یا غلط کیا، مولانا نے اس معاملے میں کوئی بے ادبی کی یا کیا کیا، لیکن مولانا نے یہ کہا کہ میں آپ کے اوپر نہیں چھوڑتا ہوں، تو ان کو چاہیے تھا کہ وہ وہاں جا کر یہی بات کہتے کہ ہم اس مسئلے کو ابھی کر رہے ہیں، ابھی دیکھتے ہیں، لیکن وہاں جا کے ایک معاہدہ ہو گیا، یہاں سے بات خراب ہونا شروع ہوئی۔ یہ میں صرف تجزیے کے لیے بیان کر رہا ہوں، یہاں سے بات جو ہے وہ تھوڑی سی خراب ہو گئی کہ وہاں جا کے معاہدہ کر لیا گیا، وہ معاہدہ ٹیکنیکلی ٹھیک نہیں تھا، یعنی شرعاً، اخلاقاً، قانوناً جب کسی نے تسلیم ہی نہیں کیا۔ اور اس معاہدے میں ایک جو اور چیز آ گئی وہ یہ ہو گئی کہ وہی جیسے میں نے عرض کیا کہ لائبریری، یعنی لائبریری کی بات تو پھر کی گئی کہ اس کے جائز ناجائز کی بات کی گئی، لیکن باقی چیزوں کو چھوڑ دیا گیا۔ مساجد جو ہیں وہ اتنی گری ہوئی، ابھی تک گری ہوئی ہیں، ان کی بات نہیں آئی کہ ان کا کیا ہے، کم از کم اتنا ہو جاتا کہ جی وہ تعمیر کر دیں، اس کے بعد لائبریری جو ہے وہ خالی کر دی جائے۔ ہم سمجھتے ہیں کہ یہ طریقہ کار غلط ہے، اور اس دوران میں اپنا تمام مساجد جو ہیں وہ تعمیر کر دی جائیں اور پھر یہ لائبریری جو ہے وہ دے دی جائے، ہم اس کو یوں سمجھتے ہیں۔ اگر ایسی بات کر لیتے، لیکن معاہدہ نہیں کرنا چاہیے تھا میرے خیال میں۔ آپ حضرات زیادہ بہتر جانتے ہیں، آپ جب بیٹھیں گے تو آپ مجھے بتائیے گا کہ اگر اس میں کوئی ٹیکنیکلی ایسا ٹھیک کر لیا تو آپ بتا دیجیے گا۔ اس کے بعد پھر اس مسئلے کو اور زیادہ اچھالا گیا، یعنی اتنا زیادہ اس میں چیزیں کی گئیں مولانا عبدالعزیز صاحب کے بارے میں کہ مولانا عبدالعزیز صاحب نے کہا ہے، امام مہدی کی بات کی ہے کہ امام مہدی ہوں، اور اس کے علاوہ پتہ نہیں کیا کیا چیزیں، اور بڑی حیرت ہوتی رہی کہ یہ کوئی دوسرے کی زبان سے سنے تو شاید میرا خیال ہے کہ بات سمجھ میں آنے والی ہے، لیکن اپنوں کی طرف سے سن کے، چند ایک کی طرف سے سن کے بڑا عجیب لگتا ہے اور افسوس ہوتا ہے، اس پہ افسوس ہی کیا جاتا ہے۔ تو یہاں سے مسئلہ پھر اور یعنی یقیناً خراب ہوتا گیا۔ یقیناً مولانا عبدالعزیز صاحب بھی جو ہے اس کو محسوس کیا یقیناً انہوں نے کہ یہ کیا میرے بارے میں کس طرح کی چیزیں کی جا رہی۔ پھر ایک عجیب بات اور بھی سننے میں آئی، جو ابھی مجھے پشاور کے کچھ علماء آئے تھے، انہوں نے کہا جی اسلام آباد کے حضرات ہمارے وہاں آئے تھے، انہوں نے کہا
کہ مولانا عبدالعزیز صاحب جو ہے وہ امریکہ کی CIA کے لیے کام کر رہے ہیں. اچھا، اس سے پہلے میں آپ کو ایک چیز اور بتا دوں کہ میرے پاس جو انٹیلیجنس کے لوگ آتے رہے بڑے حضرات اس میں کہ جی آپ کچھ کریں، کوئی کردار ادا کریں، انہوں نے مجھے یہ کہا کہ ہمیں اس بات پہ بالکل پوری طرح یقین ہے کہ مولانا عبدالعزیز صاحب جو ہیں، نہیں اس کو، مولانا عبدالعزیز صاحب جو ہیں وہ ان کو القاعدہ نے گرین سگنل دے دیا کہ آپ پاکستان میں کام شروع کریں. اور مولانا عبدالعزیز صاحب، ورنہ ایسے کیسے ممکن ہے کہ اتنے سارے علماء بھی کہہ رہے ہیں، سب کہہ رہے ہیں کہ یہ کام نہیں کرو اور مولانا عبدالعزیز صاحب پھر بھی اڑے ہوئے ہیں. اس کا مطلب یہ ہے کہ اس حکومت کو گرانے کے لیے، مشرف کو گرانے کے لیے، چونکہ امریکہ اب اس کو چھوڑنا چاہتا ہے مشرف کو، تو جو ہے اپنا علماء کی اپنا ایجنسیوں کی طرف سے یہ آیا کہ القاعدہ جو ہے وہ اس کو کر رہا ہے، تو علماء کی طرف سے آیا کہ CIA کر رہا ہے. میں نے دونوں حضرات سے اس پہ کوئی کمنٹس تو نہیں دیے، لیکن جو فردن آتے رہے، میں نے کہا جی دونوں حضرات ایک بات بھول رہے ہیں، ان کے خیال میں طاقت جو ہے یا القاعدہ کے پاس ہے یا CIA کے پاس ہے. یعنی کسی کی بیک پر اگر القاعدہ ہو تو وہ کھڑا ہو سکتا ہے تنے تنہا، یا CIA ہو، ان دونوں میں سے کوئی ہو. تو ایک چیز بھول رہے ہیں کہ ایمان کی طاقت پہ بھی تو کوئی کھڑا ہو سکتا ہے. کوئی دیوانہ کھڑا ہو گیا، ایمان کی طاقت پہ کھڑا ہو گیا. یہ دونوں جو ہے، دونوں طرف جو ہے وہ ایک بات جو ہے وہ اس طرح چلتی رہی. بہرحال اس کے بعد پھر بزرگ حضرات جو ہے وہ دوبارہ تشریف لائے. اعجاز الحق صاحب نے سفر کیا. جب اعجاز الحق صاحب یہاں سے چلے گئے اس کے بعد وہ وہاں تشریف لے گئے کراچی میں. ان سے میں نے درخواست کی کہ اعجاز الحق صاحب آپ چند دن کے لیے ٹھہر جائیں، یہاں پہ حالات ایسے بن جائیں تاکہ پھر آپ علماء کو لے کے آئیں تاکہ بات کسی اچھی طرف چلی جائے. لیکن انہوں نے کہا کہ نہیں، میں نے ٹکٹ لے لی ہے. میں نے کہا ٹکٹ واپس ہو سکتے ہیں، آپ ٹکٹ واپس کر لیں. ابھی ٹکٹ کی مطلب ہے کہ آپ بات جیسے ابھی لے لیے ہیں اور آپ نے صبح آنا ہے. اس وقت میری بات ہو رہی ہے اور انہوں نے صبح آنا ہے. میں نے کہا آپ ابھی نہ آئیں تاکہ اس مسئلے کو تھوڑا سا ٹھنڈا کر کے اطمینان سے بیٹھنے کے بعد ہم کریں. لیکن اعجاز الحق صاحب نے میری یہ بات نہیں مانی، جس کا نتیجہ ہوا پھر بزرگ حضرات تشریف لائے. اور بزرگ حضرات جب تشریف لائے اس کے بعد جب گئے تو انہوں نے ایک کمیٹی کا اعلان کر دیا. اب وہ کمیٹی نے ابھی تک تو کچھ نہیں کیا. اس کی وجہ جو ہے ہمیں نہیں معلوم کہ کیا ہے، لیکن اتنی بات ہے کہ اس کمیٹی کی ایک میٹنگ ہو گئی ہے اور دوسری میٹنگ جو ہے وہ ایک ہفتے بعد رکھی گئی ہے. میں نے اس پر DC صاحب سے کہا اور جو حضرات آئے، میں نے کہا کہ اس کا میٹنگ روزانہ کی بنیاد پر ہونی چاہیے. یہ کوئی ایمرجنسی مسئلہ ہے. مساجد گری ہوئی ہیں، مساجد جب تک تعمیر نہیں ہوتی یہ مسئلہ حل نہیں ہوگا. اس لیے اگر آپ نے جو کمیٹی بنا دی ہے اس کی روزانہ کی بنیاد پر میٹنگ کریں. یہ کوئی مذاق نہیں ہے کہ آپ ایک میٹنگ کر لی اور دوسری میٹنگ جو ہے وہ ایک ہفتے بعد رکھی ہے. لیکن اس کی میٹنگ جو ہے وہ ابھی تک میرے علم کے مطابق جو ہے وہ نہیں ہوئی. اسی طریقے سے مسجد امیر حمزہ جو ہے اس کا صرف یعنی سنگ بنیاد ہی ابھی تک رکھا ہے اور اس کے بعد اس پر کچھ نہیں ہوا. کہہ رہے ہیں کہ آرکیٹیکٹ اس کا ڈیزائن کرے گا. ایک چھوٹے سے کمرہ ہے، چھوٹے سے کمرے کی مسجد ہے. یعنی کوئی ایسی مسجد نہیں ہے کہ جس کے اندر بڑی کوئی تعمیر اور ایسی کوئی چیز انوالو ہے. اس میں ایک چھوٹا سا کمرے کی جتنی مسجد ہے اس کی تعمیر کرنی ہے. اس کے لیے CDA کے اندر موجود ہیں، پورا آرکیٹیکٹ کا ڈپارٹمنٹ ہے. وہ اگر چاہیں تو چند گھنٹوں کے اندر ایک چھوٹی سی مسجد کا ڈیزائن بن سکتا ہے. بلکہ ان کے پاس ڈیزائن بنے ہوئے ہوں گے، ان کے پاس آلریڈی بنے ہوئے ہوں گے اور وہ یہ چاہتے تو کر سکتے تھے. لیکن چونکہ وہ کرنا نہیں چاہتے تو اس لیے اس میں یعنی وہ لیت و لال سے کام لے رہے ہیں. تو اس کے اندر ایک اور جو اہم بات وہ یہ کہ مولانا عبدالعزیز صاحب کا جو ایک موقف رہا اسلامی نظام کے حوالے سے. پہلی بات تو یہ ہے کہ مولانا عبدالعزیز صاحب جو ہیں وہ کوئی نئی بات نہیں کر رہے کہ آدمی کہے کہ کوئی نئی چیز آئی ہے. بہت سارے حضرات جو ہیں وہ دیگر بھی یہی بات کر رہے ہیں. یہ کوئی نئی بات نہیں ہے. لیکن چلیں وہ ایک آواز لگا رہے ہیں اور ان کے خیال میں کہ ایک چیز کے لیے ابھی سفر کر دینا چاہیے، یہ موضوع ٹائم ہے. اس میں اختلاف رائے ہو سکتا ہے، اس میں کسی کا بھی اختلاف ہو سکتا ہے. لیکن میں ایک چیز جس پر بار بار زور دیتا رہا اپنے بزرگوں سے بھی، انتظامیہ کے بھی جو لوگ آتے رہے، کہ اللہ کے بندو آپ کم از کم مساجد کے بارے میں کوئی ٹھوس چیز لے کے آ جاؤ. کم از کم
یہ 7 مساجد تو کسی طرح بھی کھڑی ہونی چاہیے، چاہے لائبریری ہے نہیں ہے، لائبریری کو چھوڑتے ہیں نہیں چھوڑتے ہیں، یہ اس پر تو کسی کا اختلاف نہیں ہے کہ یہ 7 مساجد اللہ کے گھر یہ گرے ہوئے ہیں، ابھی بھی اس وقت گرے ہوئے ہیں، وہاں جو ہے ان کا تقدس پامال ہو رہا ہے. کم از کم اگر یہ کر کے لے آؤ تو میں سمجھتا ہوں کہ مسئلہ جو ہے وہ تقریباً 50% سے زیادہ ٹھیک ہو جائے گا. لیکن بار بار جب بھی بات آئی کہ جی لائبریری کا قبضہ چھوڑ دیں، سب حضرات ایک ہی جو ہے وہ اس پہ یعنی زور دیتے رہے کہ آپ لائبریری کا قبضہ چھوڑ دیں، اور ایک ایسی کیفیت بنائے رکھی کہ بس ختم ہو جائیں گے. ہمارے حضرات جو اتنے بھی ہیں سب نے اصل میں یعنی جو پریشر تھا نا، یہ بالکل جیسے 2004 میں میرے اوپر ایک جب لگا تھا، آپ حضرات کو یاد ہوگا اس وقت بھی ایک مسئلہ ایسا ہی بنا تھا بہت شدید قسم کا، اس میں بھی اختلاف رائے آیا تھا. بہت سارے ہمارے حضرات کا خیال تھا کہ مجھے کہا رہے تھے کہ آپ گرفتاری دے دیں، مجھے اس وقت بہت سارے حضرات نے کہا کہ آپ گرفتاری دے دیں باقی ہم جانیں اور کچھ بھی نہیں ہوگا، ٹھیک ہو جائے گا یہ مسئلہ. میں نے کہا جی میں سمجھتا ہوں کہ گرفتاری نہ دی جائے، یہ اختلاف تھا اور میں نے گرفتاری نہیں دی. الحمدللہ اس کا اثر ہوا کہ ورنہ گرفتاری دیتا تو یہ کہتے کہ جی انہوں نے قبول کر لیا اور ان کے کمپیوٹر سے یہ ساری چیزیں نقشے بھی برآمد ہو گئے ہیں. ان کے لیے کون سا مشکل کام ہے کہ وہ کسی چیز کے جھوٹ کا تو مطلب ہے کہ ان کے پاس ایک بہت بڑا ذخیرہ ہے کہ حکومت کے جو ہے وہ جھوٹ بولنے میں تو بہت ماہر ہے، تو وہ جھوٹ بول کے. تو مجھے اس وقت بہت سارے حضرات کہتے رہے کہ خدا کے لیے آپ جو ہے گرفتاری دے دیں. میں نے نہیں دی. تو اب اس میں کوئی ایسی چیز نہیں ہے کہ جس پہ ناراضگی کی جائے، نہ اس وقت ناراضگی کرنی چاہیے تھی. لیکن الحمدللہ جب مسئلہ ٹھیک ہو گیا تو سب حضرات نے خوشی کا اظہار کیا کہ چلیں الحمدللہ مسئلہ جو ہے وہ ٹھیک کنارے کسی طرف لگ گیا. اب اس کے اندر بھی اگر کوئی اختلاف رائے ہے مولانا کے ساتھ تو اپنے اختلاف رائے کا یہ مقصد نہیں ہے کہ اس کے اوپر ایک بات کا بتنگڑ بناتے جائیں اور اس کے اندر چیزیں ایسی جو ہیں وہ ایڈ کرتے جائیں کہ جن کا جو ہے وہ سرے سے وجود ہی نہیں ہے. مولانا کے بارے میں ایسی باتیں کہ جی اسلحہ آ گیا ہے، یا کئیوں نے یہ کہا کہ جی یہ اصل میں مولانا صاحب جو ہیں پاکستان کے سارے مدارس کو تباہ کرنا چاہتے ہیں. مولانا کا پلان جو ہے وہ ایجنسیوں کے ہاتھ لگ گئے ہیں مولانا عبدالعزیز صاحب، اور وہ جو ہے وہ اب تمام مدارس کو تباہ کرنا چاہتے ہیں. میرا خیال ہے الحمدللہ آپ حضرات یعنی اچھی طرح جانتے ہیں حضرت والد صاحب کی زندگی آپ کے سامنے ہے، ہماری زندگی آپ کے سامنے ہے. ایسی بات نہیں ہے کہ مواقع نہیں آئے کہ جب ہم بک سکتے تھے اور بڑی اچھی قیمت لگ سکتی تھی. بہت کچھ مل سکتا تھا، اتنا کچھ مل سکتا تھا جو کسی کو بھی نہیں مل سکتا، یعنی ایسے مواقع آئے. لیکن الحمدللہ اللہ کے فضل سے ہم سمجھتے ہیں کہ ایک کاز کے لیے کام کر رہے ہیں. حضرت والد صاحب کی شہادت کے بعد آپ حضرات کو پتہ ہے کہ میں ایک دوسری طرف تھا، میں بھی اس طرف لگ گیا. اس وقت سے اب تک میری زندگی بھی آپ کے سامنے ہے، مولانا کی زندگی تو ساری یعنی تعلیمی دور سے لے کر ساری آپ حضرات کے سامنے ہے. ایسی بات نہیں ہے بلا وجہ کسی کے بارے میں جو ہے وہ اس طرح کی جو رائے ہے اور اس طرح کی چیز دینا، اور پھر میٹنگز کے اندر جو ہے وہ برملا اس چیز کا کہنا. میرا خیال ہے کہ ہمارے شایان شان نہیں ہے. ہمارے حضرات جو ہیں ہم مطلب ہے کہ ایک ہی ہے نا، ہم ایک ہی قبیلے کے ہیں، تو ہمیں اس طرح کی چیز جو ہے وہ نہیں کرنی چاہیے. اور دوسری یہ کہ کبھی ٹینشن کو بھی لے لینا چاہیے، تھوڑا بہت ٹینشن. اصل میں ہماری ایک نفسیات یہ بن گئی ہے کہ ہم چھوڑنا نہیں چاہتے. ہم کہتے ہیں کہ جو ہماری روٹین ہے نا وہ ڈسٹرب نہ ہو، کہ ہماری روٹین میں ہم اپنی جو مدرسہ ہے، مدرسے کی جو روٹین ہے اس روٹین کے اندر رہیں، اور اپنا ہمارے کپڑے جو ہیں وہ بالکل صاف ستھرے کپڑے ہوں، پگڑی بہترین سی ہماری باندھی ہوئی ہو، جہاں جائیں لوگ عزت کریں، باہر درسگاہ سے نکلیں جوتیاں سیدھی ہمیں ملیں. ہمارا ایک مزاج بن گیا کہ ہم دھکا نہیں کھانا چاہتے، ہم یہ نہیں چاہتے ٹینشن نہ ہو. تو میں کہا کرتا ہوں کہ اگر دین کی خدمت اس طرح ٹھنڈی ٹھنڈی دین کی خدمت کرنی ہوتی تو اللہ تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے ایسی ہی خدمت کروا لی ہوتی، یا صحابہ کرام سے ایسی ٹھنڈی ٹھنڈی خدمت کروا لی ہوتی. لیکن ہم دیکھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اور صحابہ کرام کو ایک ایسے مراحل سے گزارا کہ جس کے اندر مشکلات بھی ہیں، جس کے اندر ٹینشن بھی ہے. کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ٹینشن نہیں ہوتی تھی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم راتوں کو کیوں روتے کیوں تھے؟ مسائل کی وجہ سے، حالات کی وجہ سے کہ یہ مطلب ہے کیسے ہوگا، کیسے ہم کریں گے. جہاد کیا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا تو خون مبارک بھی بہا،
دانت مبارک جو ہے وہ شہید ہوئے. ہم میں سے کتنوں کو بھی پتھر لگے ہیں, ہم پتھر کھانے کو بھی تیار نہیں ہیں. ہم تو کہتے ہیں دھکا بھی نہ پڑے, کوئی ہمیں اوئے بھی نہ کہے, ہمیں کوئی اوئے بھی نہ کہے, اور ہماری ایک ریسپیکٹ ہو. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو تو مجنو بھی کہا گیا, کیا کچھ کہا گیا, نعوذ باللہ. لیکن ہماری ایک نفسیات بن گئی ہے کہ ہم کہتے ہیں کہ نہیں, ہم ایک روٹین میں جو لائف ہے نا ہماری, یہ تو عام آدمی کی سوچ ہے, عام دکاندار کی سوچ ہے, عام ایک جو ملازمت کرنے والے جو لوگ ہیں, عام آدمی, یہ تو اس کی سوچ ہے کہ میری روٹین ڈسٹرب نہ ہو, میں اپنی روٹین میں رہوں. ہمیں تو میرا خیال ہے کہ ہر طرح کے اس کے لیے تیار رہنا چاہیے, ٹینشن کے لیے بھی تیار رہنا چاہیے, ساری چیزوں کے لیے ہمیں تیار رہنا چاہیے, اور ہمیں اتنی جلدی جو ہے وہ سرنڈر نہیں کر دینا چاہیے. یعنی میں تھوڑا صرف مثال کے لیے عرض کروں گا کہ اس دوران میں ایک بات چل رہی تھی, یہ 1 ہفتہ ہوا تھا میرا خیال. 1 ہفتے بعد میری کچھ حضرات کے ساتھ میٹنگ تھی, میں نے ان سے کہا کہ جی آپ جائیں, ایک مسودہ ان سے لے کے آئیں کہ وہ کیا دے سکتے ہیں. وہ حضرات گئے, وہاں سے واپس آئے, اور میں نے ان سے کہا دستخط نہیں کرنے. وہ دستخط کر کے آ گئے. میں نے عرض کیا کہ حضرت دستخط کیوں کیے؟ تو انہوں نے کہا کہ جی وہ کہہ رہے ہیں کہ چند گھنٹوں کی بات ہے, بس اگر آپ ویسے چلے گئے تو بس یہ جو ہے یہاں کچھ ہو جائے گا. یعنی اتنی ٹینشن دے دی. تو میں نے کہا وہ چند گھنٹوں کی, ان سے کہتے کر لیں پھر, اگر چند گھنٹوں کی بات ہے. اس لیے کہ یہ کوئی ایسی بات نہیں ہے کہ اتنا آسان نہیں ہے کہ یہ اس طریقے سے یہاں پہ کر لینا دارالخلافہ کے اندر. اور پھر جو یہاں پہ جو صورتحال بنی وہ آپ حضرات کے سامنے ہے. اللہ تعالیٰ نے بڑا کرم کیا, دعائیں ہیں آپ حضرات کی اور ہمارے سب کی یعنی کاوشیں ہیں. تو اس لیے ہمیں اتنی جلدی جو ہے وہ بیٹھ نہیں جانا چاہیے, گھبرانا نہیں چاہیے. وقت آتا ہے, اوپر نیچے کبھی مطلب چیزیں ہوتی رہتی ہیں, اس میں ہمیں ایک ثابت قدمی کا مظاہرہ کرنا چاہیے. اور دوسرا یہ کہ اعتماد کرنا چاہیے. اتنی جلدی ہم ایجنسیوں کا بنا دیتے ہیں نا کہ, اور میرا سچی بات یہ ہے کہ یہ مولوی سب سے پہلے ایجنسی کا بناتے ہیں. کسی کے بارے میں کچھ نہیں ہے نا تو کہتے ہیں یہ وہ ایجنسی کا ہے. کہ عجیب بات ہے اللہ کے بندو, یہ کوئی مذاق ہے؟ تو بندہ کو جو ہے وہ اس کے لیے کام کر رہا ہے, کوئی کہتا ہے کہ اس کے لیے کام کر رہے ہیں, کچھ کہتے ہیں جی اس لیے کام کر رہے ہیں کہ مشرف کو مضبوط کرنے کے لیے وہ ایجنسیاں, اب یہ بھی آئی بات کہ وہ ایجنسیاں جو مشرف کو مضبوط کرنا چاہتی ہیں وہ مولانا صاحب کو استعمال کر رہی ہیں تاکہ یہ حالات بنے اور مشرف دنیا کو, امریکہ کو دکھا سکے کہ دیکھو یہ بھی یہاں پہ فنڈامنٹلسٹ موجود ہیں, یہ اس طرح کے مدارس ہیں, بڑی مشکل ڈال رہے ہیں, مجھے تم سپورٹ کرو, میری مدد کرو, ورنہ تو یہ ابھی اٹھنے والے ہیں یہ لوگ. یعنی اب یہ ایک اور تیسری والی بات, یعنی ایک القاعدہ, ایک CIA اور ایک یہ. تو اس طرح یعنی یہ کوئی مذاق نہیں ہے کہ اس کو اس طرح کا یعنی جو ہے وہ مذاق بنا دیا جائے. ہمیں بڑے سوچ سمجھ کے, ہمیں ایک تو یہ کہ ہمیں سسٹم کو سمجھنا چاہیے کہ سسٹم کیا ہے, سسٹم کیسے کام کرتا ہے. ہم نے سمجھا ہوا کہ سسٹم ایسے ہی کچھ چل رہا ہے, سسٹم ہے باقاعدہ, ایک چیز چل رہی ہے, اس کے اندر ایک ترتیب ہے. ایسے ہی کوئی ایجنسیوں کا اگر ہونے لگے تو پھر بہت سارے کے سارے جو ہیں وہ ایجنسیوں کے ہیں. ہم تو ایک ہی ایجنسی کے ہیں, وہ اللہ کی ایجنسی جو ہے نا اس کے ہیں سارے کے سارے. تو یہ چند باتیں تھیں. اب مولانا عبدالعزیز صاحب بیان کریں گے, اس کے بعد پھر بعد میں عشاء کے بعد سوال و جواب کی نشست ہوگی.